اس لیے جگدر کا جو جلسہ ہے اگر صرف زیارت کے لیے ہے تب تو کامیاب، اور اگر زیارت کے لیے زیارت مقصود نہیں ہے تو شاید اس صدی کا سب سے گھٹیا جلسہ وہی ہے جہاں پر علماء پر اسٹیج پر جوتے چپل پھینکے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، 10 اور 11 فروری 2025 کو سیتامڑھی بہار کے جگدر گاؤں میں منعقد ہونے والا عظیم الشان جلسہ اپنی شاندار کامیابی کے ساتھ تاریخ میں درج ہو گیا۔ اس جلسے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کی آمد پر بہت سارے لوگ جمع ہوئے اور ماشاءاللہ جلسہ بھی کامیاب رہا، لیکن افسوس صد افسوس پڑوسی ملک یعنی نیپال کے مفتی غلام جیلانی اظہری صاحب نے بغض و عناد میں آ کر بغیر کسی ثبوت و تحقیق کے پرسا گاؤں کے ایک محفل میلاد میں ایک اشتعال انگیز بیان دیا۔ انہوں نے بے بنیاد الزام لگایا کہ جگدر گاؤں کا جلسہ نہایت گھٹیا تھا اور اس میں علماء کرام پر جوتے اور چپل برسائے گئے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ سراسر جھوٹ اور من گڑھت بہتان ہے۔ جگدر کے تاریخی جلسے کی کامیابی کو جھوٹے الزامات سے داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ اب آپ پہلے خود سنیں کہ مفتی غلام جیلانی اظہری صاحب نے کس طرح بے بنیاد الزام تراشی کی۔ اس کی دو روح ہے، اس میں سب سے اہم ہے خطیب، جس کے ذریعے اصلاح ہوتی ہے۔ یہ جلسے کا اصل مقصد یہی ہے۔ اس لیے جگدر کا جو جلسہ ہے اگر صرف زیارت کے لیے ہے تب تو کامیاب ہے، اور اگر زیارت کے لیے زیارت مقصود نہیں ہے تو شاید اس صدی کا سب سے گھٹیا جلسہ وہی ہے جہاں پر علماء پر اسٹیج پر جوتے چپل پھینکے گئے۔ یہ سوچ سکتے ہیں سلمان اظہری صاحب سلاخوں پر، مگر سلمان اظہری جیسے ہزاروں سلمان کو مفتی نظام الدین پیدا کر چکے ہیں، اسٹیج پر ان کو پانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے بھائی، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے بھائی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب جاہل رئیس اپنی دولت کی بنیاد پر علماء پر حکومت کرنا شروع کرتے ہیں، اسٹیج نااہلوں کے حوالے کر دیتے ہیں، سسٹمائزیشن آف دا پروگرام کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ جس پروگرام سے بیک وقت ہزاروں لوگ کلمہ پڑھتے تھے، اس اسٹیج کا آج یہ حال ہے کہ علماء پہ چپل پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ جو لوکل علماء کرام ہے یہ ہے تو ہم تاج الشریعہ کو جانتے ہیں۔ کس نے بتایا آپ کو تاج الشریعہ کے بارے میں؟ آپ کی مسجد کے امام نے بتایا، آپ کے محلے کے عالم نے بتایا، آپ کے شہر کے علماء نے بتایا کہ تاج الشریعہ کون، محدث کبھی کون، اور اعلیٰ حضرت کون ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں توصیف رضا یا سمنانی میاں یا قائد ملت ڈائریکٹ نہیں آئے تھے، پہلے امام نے بتایا تب وہ آئے، اور اس امام کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی۔ لاٹھی چارج کیا جا رہا ان کے اوپر، اور لعنت کی بات یہ ہے کہ جوتے چپل پھینکے جا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ علماء کی زیارت مستحب ہے، چلو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سلمان اظہری صاحب کو دیکھنے کے لیے بلائے، ٹھیک ہے بھائی، دیکھنا سلمان اظہری کو کیا ہے؟ فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب۔ اگر ڈیپ میں آپ یہ مستحب کے درجے میں آتا ہے، لیکن کسی عام مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام میں آتا ہے، اور علماء کو تکلیف دینا ڈبل حرام میں آتا ہے، اور جوتے مارنا، چپل پھینکنا یہ حرام ہی میں نہیں آئے گا، اگر علم کی جہت سے ہے تو کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کو بلا کے اپنے ایمان کا جنازہ نکالنا اور انسان خوش ہے، میں نے بلایا ہے۔ مولانا فیروز عزیزی صاحب، صدیق گوہر صاحب، ان دونوں سے کہا گیا کہ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، آپ لے کر کے آئیے اینی ہاؤ کنڈیشن۔ یہ دونوں محنت و مشقت کرتے رہے، پرمیشن سے لے کر وہاں سے فلائٹ سے اڑانے تک، مگر یہاں حال یہ ہے کہ کسی کا ٹھکانہ ہی نہیں۔ عالم خطیب ہونا چاہیے، عالم خطیب ہے یا نہیں یہ کون بتائے گا؟ یہ جاہل رئیس اور گاؤں کا مکھیا اور لیڈر اور پارشد نہیں بتائے گا۔ بھائی پیراسیٹامول کس کام کے لیے آتا کون بتائے گا؟ جب مقامی علماء کرام اور باضمیل لوگوں نے مفتی غلام جیلانی اظہری صاحب کی گرفت کی اور ان سے سوال کیا کہ آخر بغیر تحقیق آپ نے یہ سنگین الزام کیوں لگایا، کس بنیاد پر کہا کہ جگدر کے جلسے میں علماء کرام پر جوتے، چپل اور لاٹھیاں برسائی گئیں اور انہیں پانی تک نہ دیا گیا، یہ تلخ سوالات سنتے ہی مفتی غلام جیلانی اظہری صاحب لاجواب ہو گئے۔ وہ کسی بھی ثبوت کے ساتھ اپنی بات ثابت نہ کر سکے، بلکہ حقیقت کا سامنا کرتے ہی معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگ لی۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کس طرح مفتی غلام جیلانی اظہری صاحب اپنی الفاظ واپس لے رہے ہیں
اور معافی مانگ رہے ہیں۔ آپ وہاں پہ تھے؟ آپ وہاں پہ تھے؟ نہیں، آپ کو بتایا ہے، آپ کو اسٹیج پہ اس طرح کا بات بولنی چاہیے جو آپ نے بولا ہے۔ میری نیت اصلاح ہے، کوئی برائی نہیں، اصلاح آپ کسی کا شکایت کر رہے ہیں، کسی کا جیوت کر رہے ہیں، اصلاح کیا بولے ہیں پتا ہم تو نہیں تھے۔ خود پوچھ لیجیے نا۔ چپل اسٹیج پہ پھینکا گیا، مفتی علماء کا یہ کیا گیا، مفتی نظام کو کھانا نہیں کھانے کے لیے دیا گیا، پانی پینے کے لیے نہیں دیا گیا۔ نہ تو اسٹیج پہ جو ہے میں بھی رہا ہوں، ہوا ہے بہت زیادہ کافی چلی ہے، ہم خود دیکھے ہیں حاجی صاحب ہے نہیں، پانی جو ہے جتنے مفتی نظام مانگے تھے ادھر کوئی پی رہا ادب بھی بہت پیچھے نہیں نہیں، ہم حضرت سے پوچھ رہے ہیں، آپ تھے وہاں پر؟ نہیں، آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں، آپ نے میں نے اس کو بتایا، لوگوں نے میں نے بیان لوگوں نے بتایا آپ کو، آپ کو اس طرح سے محفل میں تو نہیں بولنی چاہیے نا۔ میری نیت کوئی برائی نہیں، نہیں، یہ برائی تھی آن حضرت، لائن چل رہا ہے، برائی تھی، آن لائن چل رہا ہے، اصلاح ہے، اصلاح ہم ہمارے اصلاح ہے، آپ ہم کو دیتے ہیں۔ آپ کو برا لگا، آپ کو لگ رہا برائی ہے، برا دل سے معافی دل سے معافی، آپ یہاں پہ معافی دل سے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ پورے آن لائن چل رہا ہے، سب دیکھ لیا۔ آن لائن ابھی بھی آن لائن ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو آپ لوگ اگر اس طرح سے کیجیے گا، اسٹیج پہ بیٹھ کر کسی گاؤں والے کا شکایت کیجیے گا تو ہم لوگوں کو کیا ہوگا؟ اس میں کیا ہے، دیکھیے دوسرے لوگ کبھی جلسہ کرے تو آئندہ علماء پر جوتے چپل آپ نہیں ہم کو آ کر سمجھائیے نا ہمارے گاؤں میں، یا آپ ہم کو اپنے گاؤں میں بلا آپ کر کی سمجھائیے مسئلہ نا۔ نہیں یہاں پر اچھا انڈیا میں صاحب جانے کے لیے جہاں پر علماء کرام کی ناقدری ہوتی ہے۔ نہیں حضرت، ابھی جو پرزینٹ میں ہوا تھا آپ اس مجھے پہ بولے ہیں، جگدر میں جو ہوا تھا آپ وہ مجھے پہ بولے ہیں۔ خیر کی بات ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ ہم کو بلائیے، ہم آتے ہیں آپ کے پاس، ہم کو سمجھائیے اس طرح سے۔ میں معلوم ہے کل کتنا میم بنے گا حضرت، آپ یہ یہ سمجھانے والا میٹر تو ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، ہم کیونکہ گاؤں میرا شکایت کر رہا ہے، اس لیے ہم کو نہیں سمجھ میں آیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کو تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، اس لیے میں ہم تو دل سے اسٹیج پہ ایک بولنے والے تھے، لیکن ایک عالم خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کر۔ میری بہت اچھا کیا، ایک عالم ہوتے آپ سے معافی مانگ رہا، اگر آپ کو دل دکھا ہے لیکن میری نیت میں ہرگز برائی نہیں ہے۔ چلو اور کچھ کر سکتا ہوں آپ کے آپ کو باتیں حارث بھائی، چلو چھوڑو۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے خود دیکھا کہ مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب کس طرح اپنی قبیح حرکتوں پر نادم و شرمندہ ہو کر معافی مانگنے پر مجبور ہوئے۔ یہ یاد رہے کہ ایک عالم دین کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بغیر تحقیق کسی پر جھوٹا الزام لگائے اور امت میں انتشار پیدا کرے۔ یاد رکھیں، بلا تحقیق کسی پر تہمت لگانا ایک سنگین گناہ ہے۔ اس سے نہ صرف جھوٹا الزام لگانے والا بدنام ہوتا ہے بلکہ دین اسلام کی عزت متاثر ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ و فتنہ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ہمارا چینل نیو اسلامک نیٹ ورک سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔